بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹا فزیکل پوئٹری کے ماتھے کا جھومر کنسیٹ ہے۔ کنسیٹ کیا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، کہاں استعمال ہوتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ کنسیٹ کو سمپلی اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تھاٹ یا پھر این اوپینین۔ کنسیٹ کا مطلب سمپلی کیا ہو سکتا ہے، تھاٹ اور این اوپینین۔ اور اس کا جو استعمال ہے وہ کیا جاتا ہے فار فیسٹ میٹافوریکل ایسوسیشن کے لیے۔ فار فیسٹ میٹافوریکل ایسوسیشن کے لیے، یا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کنسیٹ جو ہے یہ فورج کرتا ہے کیا، این ان ایکسپیکٹڈ کمپیریزن، کسی بھی ان ایکسپیکٹڈ کمپیریزن کو فورج کرتا ہے۔ اور یہ کمپیریزن ہوتا کن کے مابین ہے، بٹوین ٹو اپیرنٹلی ڈسسیملر تھنگس اور آئیڈیاز۔ کنسیٹ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اٹ فورجز این ان ایکسپیکٹڈ کمپیریزن بٹوین ٹو اپیرنٹلی ڈسسیملر تھنگس اور آئیڈیاز۔ اور سب سے زیادہ جو میٹا فزیکل پوئٹری میں کنسیٹ کا استعمال کیا ہے وہ ہے جناب جان ڈن صاحب۔ جان ڈن نے میٹا فزیکل پوئٹری میں میٹا فزیکل کنسیٹ کو معراج عطا کی ہے۔ آپ کی ایک نظم ہے جس کا نام ہے A Valediction Forbidding Morning۔ اس میں کنسیٹ استعمال کیا ہے جان ڈن نے، اور وہ کنسیٹ کیا ہے کہ دو محبت کرنے والی روحوں کو کمپیئر کیا ہے پرکار کے دو پارٹ سے۔ پرکار کی جیومیٹری کا جو پرکار ہوتا ہے، جیومیٹری میں ہم جو پرکار استعمال کرتے ہیں ان کے دو لینگز کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے آپ اس میں وہ کمپیئر کرتے ہیں۔ اس کو آپ لکھتے ہیں if they be two، اگر محبت کرنے والوں کی روحیں دو ہو سکتی ہیں، اس تناظر میں آپ فرماتے ہیں کہ if they be two they are two so as stiff twin compasses are two۔ if they be two they are two so if stiff twin compasses are two, thy soul the fixed foot makes no show to move but doth if the other do۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری جو سول ہے وہ فکس ہے، محبت کرنے والوں کی سولز اگر فکس ہیں اور ٹوینز ہیں، جڑواں ہیں، کس طرح، جس طرح پرکار کی دو لیگز جو ہیں ٹوینز، یہ جڑواں ہیں ہیڈ سے۔ ہیڈ پہ ایک پرزہ ہے جس نے ان دونوں پارٹس کو یونائٹ کیا ہوا ہے۔ ان دا سیم وے آپ لکھتے ہیں کہ جب پرکار کا ایک لگز موو کرتا ہے، دوسرا لگتا ہے کہ موو نہیں کر رہا، لیکن جب یہ موو کرتا ہے تو لازماً یہ بھی موو کرتا ہے۔ ان دا سیم وے اگر طالب میں تڑپ ہوتی ہے تو مطلوب کو اس تڑپ کا پتہ چلتا ہے، وہ افیکٹ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ طالب تڑپے اور مطلوب کو پتہ نہ چلے، وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ان ایکسپیکٹڈ کمپیریزن ٹو ڈسیملر تھنگس کے مابین کیسے کیا ہے کہ لورز کی دو روحوں کو پرکار کے دو جو پارٹس ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کیا ہے۔ تو اس لیے محبت کرنے والوں کی روحیں اور پرکار کے دو جو وہ لیگز ہیں یہ اپیرنٹلی ٹو ڈسیملر آبجیکٹس ہیں جن کے ساتھ آپ نے کمپیریزن کیا ہے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صوفیاء کی جو شاعری ہے اس میں بھی کنسیٹ کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ خصوصاً جان ڈن کے ساتھ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حق بہو سرکار کی تعلیم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ ایک جگہ لکھتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیاں جانے ہو۔ تو یہاں پہ دل کو دریا اور سمندر کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے۔ دل اور دریا سمندر دو ڈیفرنٹ ڈسیملر آبجیکٹس ہیں،
اور ان کے مابین جو ان ایکسپیکٹڈ کمپیریزن کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے اس میں اللہ ذات کی امانت دریاؤں کو، پہاڑوں کو، زمینوں کو، آسمانوں کو دینا چاہیے کا ارادہ کیا، تو ان تمام نے اپنی بے بسی کا پرچار کیا کہ ہم بے بس ہیں، ہم اس امانت کو نہیں سنبھال سکتے۔ تو یہ قلب مومن تھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب کہہ لیں، تو آپ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، تو جب نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، زمین نہیں تھا، آسمان نہیں تھا، دریا سمندر کچھ بھی نہیں تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تشکیل کیا گیا اور آپ پہ یہ امانت کا جو ہے بوجھ ڈالا گیا، تو آپ کے دل نے اس کو قبول کیا۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دل مبارک ہے وہ عرش معلیٰ ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوئے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ دل جو ہے اس کی وسعت، اس کی بڑائی، اس کی گریٹنس سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں، زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ اس لیے دل کو جو ہے وہ سمندر کے ساتھ، دریا کے ساتھ کمپیئر کر کے اس کی گریٹنس کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کیوں کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قلب مومن عرش اللہ، کہ مومن کا قلب جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے صرف۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کا نور کہیں نہیں سما سکتا، اللہ کہیں نہیں سما سکتا، صرف مومن کا قلب ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہو سکتے ہیں، جو اس جلوے کو سنبھال سکتا ہے۔ لائک دیٹ اس قسم کی کئی روایات ہیں۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کنسیٹ استعمال کیا ہے اپنی شاعری میں۔ اور دوسرا جو کنسیٹ کے لیے ہم نے انتخاب کیا حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ اے عشق بلے شاہ اوکھا واللہ، صورت ہے صنم دی عرش معلیٰ، یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پاویں رب نال جھگڑا پہ جاوے۔ تو آپ نے بھی اسی کانٹیکسٹ میں بات کی ہے کہ جو صنم کی صورت ہے، جو یار کی صورت ہے، جو مرشد کی صورت ہے، وہ اللہ کی صورت کس لیے ہے کہ مرشد کے دل جو ہے وہ عرش معلیٰ بن چکا ہے، اللہ وہاں پہ ریزائڈ کر چکا ہے۔ تو اس لیے مرشد کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے۔ تو ہم مجاز مرسل میں پڑھتے ہیں کہ کچھ بول کے کچھ مراد لینا، تو یہاں پہ مرشد بول کے اللہ مراد لیا جا رہا ہے۔ اس لیے بلے شاہ کی تعلیمات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنسیٹ استعمال ہوا ہے، اور یہ جو ان ایکسپیکٹڈ کمپیریزن ہوا ہے وہ عرش معلیٰ اور صورت صنم کی جو ہے اس کے مابین کمپیریزن ہوا ہے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، اور دوسرا جو ہے یار اور اللہ کے بٹوین جو ہے کمپیریزن ہوا ہے کنسیٹ کی صورت میں۔ اس لیے یہ ہم کہہ سکتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ یا میٹافوریکل جو ہے فار فرسٹ ایسوسیشن ہے۔ تو یہ کنسیٹ ہے۔ کنسیٹ کو اردو میں تلوی کہتے ہیں، تو اردو ادب کے طلباء تلوی سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ہمارے لیے کوئی سوال ہو کامنٹ کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔